کوئی ایسا وظیفہ جس سے رزق میں برکت ہو جائے، آمدن میں اضافہ ہو جائے، مشکلات ٹل جائیں، حالات بدل جائیں، وظیفہ مسنون بھی ہو، آسان بھی ہو، آزمودہ بھی ہو، بالکل ہے، وظیفہ ہے۔ اور وظیفہ ایسا ہے، امام ابن قیم رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ اس وظیفے سے زیادہ کسی وظیفے میں ایسی تاثیر نہیں دیکھی کہ جو مشکلیں حل کر دے، جو حالات بدل دے، جس سے رزق میں فراوانی ہو جائے۔ اور یہاں تک امام ابن قیم فرماتے ہیں کہ بڑے بڑے جابروں کا، ظالموں کا سامنا کرنے میں بھی یہ وظیفہ بڑا مفید ہے، اور بڑی بڑی باروب شخصیات، بادشاہوں کے سامنے جانے میں بھی یہ وظیفہ بڑا کارآمد ہے۔ وظیفہ کارآمد کتنا ہے، آزمودہ کتنا ہے، یہ بھی سن لیجئے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک کی بات ہے۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ پیارے پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ امام شوکانی نے فتح القدیر میں اور دیگر کئی کتب میں یہ واقعہ موجود ہے۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ پیارے پیغمبر کی خدمت عالیہ میں، خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور درخواست گزار ہوئے کہ پیارے پیغمبر، میرا نوجوان بیٹا، میرا لخت جگر، مخالفین چونکہ جنگ کے حالات تھے، اس طرح کی کیفیت تھی، تو وہ میرے بیٹے کو اغوا کر کے لے گئے ہیں۔ ایک تو میرا دل تڑپتا ہے بیٹے کی یاد میں، جدائی میں، جوان بیٹا نہ جانے اس کا کیا بنا، اور دوسری طرف گھر کی حالت یہ ہے کہ فاقہ کشی ہے، غربت ہے، مفلسی ہے، نہ کھانے کو کچھ ہے، نہ بیٹا گھر ہے، یعنی اس طرح کے کٹھن حالات ہیں۔ پیارے پیغمبر نے 3 نصیحتیں فرمائی۔ فرمایا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کو یاد کرو۔ دوسرا فرمایا کہ صبر کرو، اور تیسرا فرمایا کہ یہ وظیفہ جو آج آپ کی خدمت میں پیش کرنے والا ہوں، یہ وظیفہ کرو۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اپنی بیگم کے لیے بھی، یعنی صحابی کی بیگم کے لیے بھی تجویز فرمایا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اسے بھی یہ کہو کہ وظیفہ کرے۔ وظیفہ کیا گیا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد ایسا شاندار نتیجہ سامنے آیا کہ نہ صرف بیٹا، جوان بیٹا صحیح و سالم، صحیح سلامت واپس آ گیا، بغیر کسی زخم کے، کانٹا بھی نہیں چبھا، جان بچا کے آ گیا۔ نہ صرف خود آیا بلکہ مخالفین کے جو کیفیت تھی جنگ کی، اس میں لے گئے تھے۔ ان کے بعض روایت میں ہے اونٹ، بکریاں یا مویشی جو بھی تھے، وہ بھی ان کے ہنکا کے لے آیا۔ لگتا یہ ہے کہ انہوں نے کسی مشقت پہ لگایا ہوگا تو انہیں موقع ملا، تو نہ صرف خود آ گیا بلکہ وہ جانور بھی لے آیا۔ اب باوجود یہ کہ مفلسی تھی، لیکن حضرت عوف بن مالک پیارے پیغمبر کی خدمت اقدس میں اثر نو حاضر ہوئے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، وظیفے نے کمال کر دیا، بیٹا تو آ گیا لیکن ساتھ مویشی بھی لے کے آیا ہے، اب ان کا کیا کرنا ہے۔ حلال حرام کے بارے میں وہ بہت کانشیس لوگ تھے، پوچھنا ضروری سمجھتے تھے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چونکہ یہ ایک غنیمت کا مال ہے تو اس کو آپ جیسے چاہو خرچ کر سکتے ہو۔ ایک بات۔ دوسرا واقعہ سن لیجئے، ڈاکٹر محمد حماد لکھوی حفظہ اللہ تعالیٰ کو آپ جانتے ہیں، مفسر قرآن ہیں، متکلم اسلام ہیں۔ پنجاب یونیورسٹی میں ان کی تبلیغ، ان کے درس آپ سنتے رہتے۔ آپ کے والد گرامی کا یہ واقعہ ہے۔ آپ کے والد گرامی دنیا سے بے نیاز اللہ کے ایک ولی، صاحب تقوی بزرگ تھے، اور ان کی زندگی تبلیغ اسلام میں گزر گئی، ذکر اذکار میں گزر گئی۔ کہتے ہیں کہ ان پر ایک وقت ایسا آیا کہ وہ چونکہ دوروں پہ نکلتے اسلام کے لیے، تبلیغ کے لیے، تو کئی دن گزر جاتے، ہفتے گزر جاتے، اور شاید کئی دفعہ مہینے بھی گزر جاتے، گھر واپسی نہ ہوتی، روزگار تھا کوئی نہیں، گھر میں کیفیت اس طرح کی تھی۔ ظاہر ہے ڈاکٹر صاحب اس وقت چھوٹے ہوں گے، باقی بچے بھی، تو گھر کا روزگار بھی چلانا تھا، رزق کا معاملہ بھی تھا۔ کہتے ہیں کہ میں سوچتا رہا، پھر میرے ذہن میں یہی وظیفہ آیا، اور ساتھ پیارے پیغمبر کا وہ فرمان بھی آیا جس میں آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ یہ وظیفہ جو ہے یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ تو میں نے کہا جس کے پاس جنت کا خزانہ ہے اسے کسی اور خزانے کی کیا ضرورت، میں نے یہ وظیفہ کرنا شروع کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے میرے گھر میں پھر کبھی رزق کی تنگی یا معیشت کی کساد بازاری کا معاملہ پھر کبھی نہیں دیکھنا پڑا۔ اتنا شاندار وظیفہ ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میرے پیارے حبیب نے مجھے بھی یہ ارشاد فرمایا تھا کہ یہ وظیفہ کیا کرو۔ وظیفہ یعنی آزمودہ بھی ہے، مسنون بھی ہے، یہ تو آپ کو پتہ چل گیا، اور اس کے فائدوں کا بھی پتہ چل گیا۔ اب شرط یہ شروع میں ہم نے رکھی تھی کہ وظیفہ آسان بھی ہو، تو یہ اتنا آسان وظیفہ ہے کہ آپ شاید اس کو پڑھتے بھی ہیں، لیکن ظاہر ہے جس توجہ سے، جس یکسوئی سے، جس کیفیت میں جا کے اس کو ترجمے کے ساتھ ذہن میں رکھ کے پڑھنا ہے وہ نہیں پڑھا ہوگا۔ وظیفہ میں پیش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ترجمہ بھی اس کا سن لیجئے کہ مولا کوئی نیکی کرنے کی مجھ میں ہمت ہی نہیں ہے، اور کوئی برائی سے بچنے کی توفیق ہی نہیں ہے، سوائے اس کے کہ تو مجھے یہ توفیق عطا کر دے، یہ ہمت عطا کر دے۔ جب بندہ اس اسٹیٹ آف مائنڈ میں چلا جاتا ہے، اس کیفیت میں چلا جاتا ہے، اس خود سپردگی میں چلا جاتا ہے کہ مولا، وہ جیسے کسی نے کہا ہے کہ میں نہیں، سب
تو میں کچھ نہیں ہے، آئی ایم نتھنگ ایوری تھنگ، وہ آپ ہیں۔ جب اس کیفیت میں اللہ کو بندہ پکارتا ہے، یہ کلمات کا خلاصہ ہے، توحید کا ملخص ہے گویا کہ یہ کلمہ جب یہ بندہ پڑھتا ہے تو پھر یہ سارے فوائد اسے حاصل ہوتے ہیں۔ اس کو حرز جاں بنا لیجئے، اس کو وظیفہ معمولات بنا لیجئے، اس کو پڑھیے، بچوں سے کہیے پڑھیں، بیگم سے کہیے پڑھیں، اور خود بھی بکثرت اس ذکر کو لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھتے رہیے، انشاءاللہ مشکلات ٹل جائیں گی، حالات بدل جائیں گے، رزق میں اضافہ ہوگا، برکت نصیب ہوگی، اور بڑے بڑے جابروں کا سامنا کرنے کی اللہ تعالی ہمت اور توفیق عطا فرما دے گا۔